آج رشیا کے پاس 10,000 سے زیادہ ایٹمی ہتھیار موجود ہیں۔ اب رشیا جواب میں کیا کرنے والا ہے یہ بہت جلد پتہ چل جائے گا، اور اس حملے کے جواب میں رشیا یوکرین پہ ایٹامک حملہ بھی کر سکتا ہے، ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز، کیونکہ اس طرح کے حملے رشیا کی فوج کی کمر توڑ ہیں۔ اور ایک طرف یوکرینی صدر زیلنسکی وہ رشیا سے جنگ بندی کرنا چاہتے ہیں، اور دوسری طرف دنیا کو ایٹمی جنگ کی جانب دھکیل رہے ہیں۔ کبھی ٹرمپ سے بے عزتی کروائی ہے تو کبھی عالمی دنیا میں یوکرین کا منہ کالا کروایا۔ میں تو یہی کہوں گا اگر کسی مسخرے کو حکومت دو گے نا تو ایسا ہی ہوگا جیسے زیلنسکی ہے۔ ایک طرف مذاکرات ہوں، دوسری طرف حملے۔ یہ طریقہ امریکہ اور اسرائیل سے شاید ملتا جلتا ہے۔ اسرائیل نے بھی جنگ بندی معاہدہ کرنے کے بعد دوبارہ فلسطینیوں پہ اور حماس کی کمر میں چھرا گھونپا، اور یہی کام زیلنسکی کی قیادت میں جنگ بندی کا شوشہ چھوڑنے کے بعد کیا جا رہا ہے۔ ایک طرف امن اور مذاکرات کی دوڑ میں مصروف پیوٹن اور زیلنسکی خوشی کے شادیانے بجاتے ہیں، تو دوسری جانب عالمی دنیا کا سکون تباہ کیے ہوئے ہیں۔ ایک مسخرہ جو پہلے ایک اداکار تھا، ایکٹر تھا، وہ جنگ میں بھی اداکاری کرنے سے باز نہیں آ رہا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کی اداکاری کے جوہر دنیا کو تیسری عالمی جنگ کی جانب یقیناً لے کے جائیں گے، اور اس کے بھیانک اثرات نہ صرف سپر پاورز امریکہ پہ بھی ہوں گے، چائنا پہ بھی، اور اہم بات تو یہ کہ وہ لوگ جو یوکرین کو وہاں پہ موجود یورینیم اور معدنیات کی وجہ سے سپورٹ کر رہے ہیں، ان کی تمام خواب چکنا چور ہو جائیں گے۔ ایک چیز واضح کر دوں کہ یوکرین میں وہ سب کچھ موجود ہے جو ایٹم بم بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ قدرتی طور پہ یورینیم کو کہ وہی ذخائر یوکرین میں موجود ہیں جو پوری دنیا میں نہیں ہیں۔ وہ معدنیات ہیں جن کا لالچ ٹرمپ اور امریکہ کو یوکرین کے قریب لے کے جاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جنگ، کوئی بھی جنگ، وہ مسائل اور وسائل کا حل تو نہیں ہوتی، لیکن اس بات پر بھی میں کلیئر ہوں کہ یورپ اور یوکرین کا ٹکراؤ شاید ہونے والا ہے۔ رشیا نے ایک فوجی تربیتی مقام پہ جان لیوا میزائل حملہ کرتے ہوئے راتوں رات 470 سے زیادہ ڈرون حملے کیے، اور یہ تعداد لڑائی میں ایک رات کے دوران داغے گئے ڈرونز کی اب تک سب سے بڑی تعداد تھی۔ تو یوکرینین ایئر فورس نے کل واضح کیا تھا کہ رشین فضائی حملوں میں 472 ڈرونز، 7 بیلسٹک اور کروز میزائل شامل تھے، جبکہ یوکرین نے 355 ڈرونز کا استعمال کیا تھا۔ تو گزشتہ روز رشیا کے جن طیاروں کو نشانہ بنایا گیا، ان میں TU-94 اور TU-92M شامل ہیں۔ تو آپ یوں سمجھے کہ یہ امریکن بمبار B-52 کے ہم پلہ طیارے تھے۔